یہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ ہے، یہ کوئی ہماری جمہوریت کے خلاف رپورٹ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو پاکستان کی جمہوریت ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی نے کوئی پیسے دے دلا کے یہ رپورٹ چھپوائی ہو یا رپورٹ آگے لائے ہو وہ۔ اور اس رپورٹ کی جو بنیاد ہے وہ ہوتی ہے طبی سہولیات اور صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور ماحولیات۔ اور آپ نے ابھی یہ بھی بتایا، میں ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ دوبارہ سن لیں کہ ڈھاکہ، ٹریپولی اور دمشق ہم سے نیچے ہیں، یعنی ہم سے بدتر شہر ہیں، اور ان کے حالات کیسے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تہران ہم سے بہتر ہے اس جنگ کے باوجود، 2 جنگوں کے باوجود، وہ 164ویں نمبر پر ہے۔ اب میڈم شیخ، میں یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے صدر آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، بلاول بھٹو صاحب سونی تقریروں والوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، مراد علی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، مرتضیٰ وہاب صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور ایم کیو ایم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کراچی کا حال ہے یہ سب آپ لوگوں کا ویژن ہے۔ اللہ آپ ساروں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور میڈم شیخ، کراچی کے مسائل ذرا دیکھ لیجئے گا، اور یہ مسائل جن کے میں نے نام لیے ہیں، اب تو میرے خیال سے کوئی 17-18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا، میئر پیپلز پارٹی کا، اور یہ جو مسائل میں بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کراچی کے مسائل کیا ہیں۔ پانی کی قلت، کبھی بلاول ہاؤس میں پانی کی قلت ہوئی ہو اور وہاں سے آوازیں آئی ہوں کہ یہاں پانی نہیں آ رہا، کچھ ہمارے لیے کر دیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، کبھی ان کے ہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہو، سڑکوں کی خستہ حالی اور بے ہنگم ٹریفک، ان کے لیے ٹریفک رک جاتی ہے اور یہ اکثر ہیلی کاپٹروں پہ آتے جاتے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم، چوریاں، کبھی بھی بلاول بھٹو سے کسی نے موبائل نہیں چھینا، اور کوڑا کرکٹ، مکھیاں، گندگی، غالباً ان کے گھروں میں تو اس طرح کا پرفیوم اور ماحول ہوگا کہ باہر کی جو بندہ ایک مرتبہ ہو کے باہر آ جائے تو آدھا گھنٹہ اس سے بھی خوشبو آتی رہتی ہوگی۔ بارش برس جائے تو یعنی ویسے پانی ملتا نہیں، لیکن اگر بارش برس جائے تو پانی آپ کے بیڈ روم میں آپ کے پاس آ کر سلامیاں پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اس پر بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے۔ کراچی پولیس تھانوں کی میں بات نہیں کرتا، کراچی اسپتالوں کی میں بات نہیں کرتا، اور مظہر عباس صاحب کا وہ جو نامعلوم لوگوں کا قبرستان ہے ان کی بات نہیں کرتا، گینگز وار کی بات نہیں کرتا، قبضہ مافیا کی بات نہیں کرتا، بھتہ مافیاز کی بات نہیں کرتا، پارکنگ مافیاز کی بات نہیں کرتا، بیگرز مافیا کی بات نہیں کرتا، کیونکہ بیگرز کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ہم اوپر بھی یہی کر رہے ہیں، نیچے بھی یہی ہے۔ لیکن بات صرف یہ کرنی تھی کہ یہ کراچی ہمارا پہلا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، اور یہ معاشی شاہراہ کہتے ہیں ہم پاکستان کی۔ یہ کراچی کبھی عروس البلاد ہوتا تھا، روشنیوں کا شہر، یہ کراچی کبھی عربی شہزادوں کی سیرگاہ ہوتا تھا اور شاپنگ گاہ ہوتا تھا، یہ کراچی ایسا تھا کہ کبھی یہاں سڑکیں دھلا کرتی تھیں، پھر پیپلز پارٹی والے اور ایم کیو ایم والے آ گئے، پھر ہماری جمہوریت آ گئی، اور پھر جمہوریت نے ہم سے لیا بہترین انتقام۔ اور واقعی یہ جو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، واقعی سندھ کو دیکھ لیں، کراچی کو دیکھ لیں، بلوچستان کو دیکھ لیں، باقی ملک کے حصوں کو دیکھ لیں، چند شہروں کے علاوہ، پنجاب کے چند شہروں کے علاوہ، تو لگ رہا ہے کہ واقعی جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ اور میڈم شیخ، آخری بات، چند سالوں کے لیے اسی رپورٹ میں ہے، دی اکانومسٹ رپورٹ میں، نمبر 1 پہ کوپن ہیگن ہے، نمبر 2 پہ ویانا ہے۔ کوپن ہیگن نے ویانا سے 2 سال بعد بیسٹ شہر کا وہ درجہ بندی چھینی ہے۔ یہ ان لوگوں کو آپ شرط لگا کے کوپن ہیگن اور ویانا بھی دے دیں، یہ ان دونوں کو کراچی نہ چند سالوں بعد بنا دیں تو مجھے پوچھ لیجئے گا، جو سزا آپ مجھے دینا چاہیں دے لیں۔ جب تک یہ موجود ہیں یہ دونوں پارٹیاں اور ان دونوں پارٹیوں کے قائدین اور ان دونوں پارٹیوں کے بڑے، کیونکہ اوپر والے پورشن خالی ہیں اور کوئی ویژن نہیں، کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی پالیسی نہیں، اور کوئی ترجیح نہیں کہ ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے۔ ابھی کرگستان کے دورے سے پتہ نہیں واپس آئے ہیں صدر زرداری صاحب، وہاں ہمارے ملک کے لیے کیا فائدہ ہوگا، جتنی مرتبہ چین جا چکے ہیں پتہ نہیں، شہباز شریف جتنی مرتبہ ملکوں کے باہر جا چکے ہیں پتہ نہیں، تو ان کو کوپن ہیگن اور ویانا دے دیں، یہ اس کو کراچی بنا دیں گے۔ ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں جو ہیں، یہ مظہر بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مس مینجمنٹ ہے، یہ ساری ٹھیک ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن ساری ٹھیک کس نے کرنی ہوتی ہیں؟ قیادت نے۔ قیادت ہو تو یہ 80% تو مس مینجمنٹ ہے چیزیں،
باقی 20% ہمارے مسائل ہیں، تو وہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ان مسائل سے بڑے یہ مسائل ہیں جو ہم پر رول کر رہے ہیں۔ جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی کوئی چیز سیدھی نہیں ہوگی، ہم اسی طرح سوال رکھتے رہیں گے، جواب دیتے رہیں گے، نوحے پڑھتے رہیں گے اور یہ اسی طرح موجیں کرتے رہیں گے۔